نستعین و ہوا خیر المعین اما بعد میرے عزیزان محترم، سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی موسیقی کی حرمت ثابت نہیں ہے، اس لیے موسیقی اور غنا میں فرق بتائیں اور کیا اس کا سننا حرام ہے یا جائز ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، تو ذرا قرآن سے پہلے ذرا ہم اس چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کیا موسیقی اور غنا میں فرق کیا ہے۔ تو میں آپ سے بالکل مختصر وقت میں یہ چیز واضح کرتا ہوں کہ موسیقی کیا ہے اور غنا کیا ہے۔ موسیقی جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور غنا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہندی میں اس کو راگ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو گانا کہتے ہیں، یعنی دونوں نام ایک ہی چیز کے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا سننا جائز نہیں ہے۔ ذرا قرآن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو خالق اکبر، خالق دو جہان قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَاجْتَنِبُوا قول زور، کہ قول زور سے بچو۔ اس قول زور سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو تفسیریں ہیں، قول زور کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر کہ اس سے مراد جھوٹ بھی لیا گیا ہے اور اس سے مراد غنا بھی لیا گیا ہے، اس لیے جھوٹ سے بھی بچنا ہے۔ زور سے مراد یعنی جھوٹ بھی اس سے مراد، یعنی دو تفسیریں کی گئی ہیں، جھوٹ کسی نے جھوٹ کہا ہے اور کسی نے اس سے مراد غنا لیا ہے، تو دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں، یعنی غنا بھی جائز نہیں ہے اور جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایک مسلم چیز ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الغنا اشد من الزنا، یعنی مطلب کیا ہے کہ غنا جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس لیے غنا سے بچنا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو غنا سے بچائے، کیونکہ یہ زنا سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اب ذرا ہم کچھ اور پڑھتے ہیں کہ لا یشہدون الزور، اہل ایمان وہاں حاضر نہیں ہوتے۔ قرآن میں موجود ہے کہ اہل ایمان وہاں حاضر نہیں ہوتے جہاں گانا بجانا ہو رہا ہو۔ اب جو بھی شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، مولا کی امت میں ہوں، اپنے آپ کو مولا ائمہ معصومین علیہ السلام کا ماننے والا کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی محفلیں اٹینڈ نہ کرے جو زنا یعنی جس میں غنا کیا گیا ہے، تو ایسی محفلوں سے بچائے اپنے آپ کو۔ تو اس لیے کیونکہ یہ جو غنا ہے، اب میں نے قرآن سے بھی آپ کو واضح کر دیا کہ غنا جو ہے یہ ایک قسم کا جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور زنا سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے غنا کا سننا یعنی موسیقی کا سننا فعل حرام ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم غنا سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی عاقبت سنوارتے ہوئے ہم دھیان دیں کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو مطالبہ ائمہ معصومین علیہ السلام کرتے ہیں کہ وہ ہے کہ مومنین کو خوش کریں، ان کے حقوق کو غصب نہ کریں، خدا نے جن کو جو عہدہ دیا ہے اس کا پاس رکھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب دوست مومن اور ان کا خیال رکھیں، واجبات ادا کریں، فعل حرام سے بچائیں اپنے آپ کو، تو انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو نعمتوں والی جنت ادا کرے گا۔ کیا کام کرنا ہے؟ یعنی ایک واجب انجام دینا ہے، دوسرا فعل حرام سے بچنا ہے، یہ دو کام کرنے ہیں۔ یعنی گانا سننا فعل حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گانا سننے کے بجائے کسی قرآن کی آواز سن لیں، لیکن وہ بھی راگ وغیرہ میں یا موسیقی میں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسے قاری عظام ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں تو کیا راگ وغیرہ میں قرآن پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یعنی ایک ایسی آواز سنیں جو قرآن کی ہے، قرآن کو قرآن ہی کی قرات میں پڑھا جائے تاکہ اس سے بھی انسان فعل حرام سے بچ جائے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ ہم سب اس کریم رب کی دربار میں حاضر ہوں تو ہمارے دامن گناہوں سے پاک ہوں۔ اس ضمن میں اب میں آپ کو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت سناتا ہوں کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک زندان میں موجود تھے، تو اس کا دربان جو تھا وہ مولا کا چاہنے والا تھا، تو اس نے کہا مولا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کافی عرصہ زندانوں میں گزر چکا ہے، تو آپ پر مشکل ترین زندان کون سا آیا؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک زندان تھا جس میں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ مولا وہ کون سا زندان تھا؟ آپ نے تو مختلف زندان دیکھے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ ایک زندان تھا جس میں فقط میں ایک رات رہا تھا، وہاں پر ٹھنڈی ہوا بھی آتی تھی، بہت وسیع تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو اس شخص نے پوچھا مولا وہاں پر تو آپ کی آسائش کے لیے تمام اہتمام تھے، پھر وہاں پر آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ تو معصوم نے فرمایا کہ اس زندان کے قریب ایک
ایک عورت کا گھر تھا، وہ گانا بجانا اور موسیقی کی محفلیں بنایا کرتی تھی، تو جس کی موسیقی کی وجہ سے میری روح کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو سامعین، علیہ السلام گانا بجانے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، تو ہم اگر ماننے والے ہیں، ہم اگر اعلان کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ولایت کا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو غنا اور گانے وغیرہ سے بچائیں، تاکہ ہماری عاقبت سنور جائے۔